مجھے مسجد کے کام سے کراچی جانا ہے، وہاں اتنا بڑا میلاد ہے اور تم ہو کے۔ اس نے سختی سے مائرہ کی بند مٹھی پکڑ لی۔ آنسو مت بہانا تم، نفرت ہے مجھے ان آنسوؤں سے۔ غصے سے ہاتھ جھٹک دیا۔ تم ابھی اپنی بہنوں کو فون کرو اور منع کر دو، سنا تم نے؟ خضر نے اب اس کے بالوں کو پکڑ کر آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ ان کو منع کر دیں، حامی آپ نے بھری تھی، یہ غلطی ہوئی اس سے۔ خضر نے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ ڈریسنگ کے ساتھ ٹکرائی اور نیچے گری۔ نافرمان عورت زبان چلاتی ہو، اتنا کہہ کر وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ مائرہ نے گال پر درد محسوس کرنا چاہا، لیکن درد گال کی بجائے ماتھے پر جاگا۔ ہاتھ لگا کر دیکھا تو لگا کہ کچھ بہہ رہا ہے، پہلے چہرے پر پھر گردن پر۔ رنگ دیکھا تو وہ لال تھا، خون جیسا لال، وہ خون ہی تھا۔ مائرہ خون دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ رات میں نہ جانے کب رحمت کمرے میں آئی اور مائرہ کو زمین پر سوتے دیکھ کر اٹھانا چاہا، لیکن وہ اٹھ نہیں رہی تھی تو وہ آسیہ کو بلا لائی۔ مائرہ آفس کے لیے جانے کی تیاری کر رہی تھی جب اس نے ماتھے پر وہاں ہاتھ لگایا جہاں اب معمولی سا نشان بھی نہ تھا۔ خضر حیات، میں نے تمہیں ہر بار جانے والے زخم کے لیے معاف کیا، لیکن جو زخم کبھی نہیں بھریں گے، جن کی نشان بھی کبھی نہیں جائیں گے، ان کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ آنکھوں میں آنسو اور مہنور اکٹھے ہی آ گئے۔ جلدی سے صاف کیے اور باہر چلی گئی۔ آپ بھی مجھے ایک رجسٹر بھی لا دیجیے۔ باہر نکلتے ہوئے رودابہ کی آواز پر مڑی تو حزلان کا کارڈ بھی یاد آ گیا۔ رودابہ، کوئی پیارا سا سالگرہ کا کارڈ ہے کیا گھر میں بنا ہوا؟ ہاں شاید ہو، مجھے لا دو جلدی سے۔ خیریت؟ سر حزلان کو چاہیے۔ اچھا ایک منٹ، ابھی آئی۔ مائرہ دروازے میں ہی انتظار کرنے لگی۔ یہ لیں۔ تھینک یو۔ تھینکس مت کہیں، بلکہ اس کے پیسوں سے مجھے اچھا سا گفٹ لا کر دے دیجیے گا، رودابہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں ان سے پیسے نہیں لینے والی۔ اور یہ کہہ کر وہ چل پڑی۔ نہ جانے کیوں آج وہ مسکرا رہی تھی۔ آفس آئی تو اسے جلدی تھی کہ وہ حزلان کو اس کا کارڈ دے دے۔ ابھی جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ثنا ہاتھ میں 2 چیک پکڑے اندر آئی۔ چلو مائرہ، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ اور یہ کیا ہے ہاتھ میں؟ یہ چیکس ہیں، سر حزلان نے دیے ہیں۔ وہ پوچھ رہے تھے ہماری تیاری کہاں تک پہنچی ہے۔ میں نے بتایا کہ ہمیں شاپنگ پر جانا ہے تو 25,000 کا چیک کاٹ دیا کہ جائیں اور ابھی فری ہو کر آ جائیں، ثنا نے تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن سر کو چیکس دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ ہم ان کے کام کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ ثنا اب اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ چلو اب چلیں۔ یہ کیا ہے ہاتھ میں؟ واؤ کتنا خوبصورت ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ ثنا نے کارڈ کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ مائرہ بھی کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر لینے لگی۔ یہ سر حزلان نے بنوایا ہے ان کی سسٹر کی سالگرہ کے لیے، بہت خوبصورت ہے یہ۔ ہاں چلو اب چلتے ہیں، تم دے دینا سر کو پھر۔ ارے نہیں، تم خود ہی دے دینا، بلکہ ابھی جا کر دے آؤ، میں بھی اپنی چیزیں لے آؤں روم سے۔ ثنا اسے کارڈ پکڑا کر باہر چلی گئی۔ میں آئی کمنگ سر؟ یس کمنگ مائرہ۔ مس مائرہ۔ مائرہ مسکرا دی۔ سر یہ کارڈ آپ کے لیے، مائرہ نے کارڈ پکڑاتے ہوئے کہا۔ میرے لیے؟ آپ کی بہن کے لیے۔ او اچھا، فری کے لیے۔ میں فضول میں خوشگمان ہو رہا تھا۔ تھینک یو، حزلان نے کارڈ کھولتے ہوئے کہا۔ لیکن یہاں تو لکھا نہیں ہوا کچھ بھی، مجھے لگا آپ خود لکھ لیں گے۔ نہیں، یہ لیں پین اور لکھ دیں اس میں ٹو فری فرام حزلان۔ حزلان نے بلو پین آگے کرتے ہوئے کہا۔ میرے پاس پین ہے سر۔ مائرہ نے اپنے بیگ سے پین نکال کر کارڈ پر نام لکھا اور آگے کر دیا۔ شکریہ، مجھے بھی آپ کو شکریہ کہنا تھا۔ کس لیے؟ او اچھا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اب جائیں، جا کر شاپنگ کر لیں۔ حزلان نے کارڈ پر بنے پھولوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ جی سر، اللہ حافظ۔ اگلے دن مائرہ صبح ہی صبح اٹھ کر تیار ہوئی۔ نفیسہ کمرے میں آئی اور اس کو ساتھ لگاتے ہوئے بولی، اپنا خیال رکھنا وہاں پر۔ جی امی۔ انہوں نے مائرہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ آفس پہنچی تو وہاں پر 2 گاڑیاں تیار ہوتے اور ان کے ساتھ کھڑے حزلان اور احمد کو دیکھا۔ پاس ہی ثنا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا سامان بھی ثنا کے سامان کے ساتھ رکھ دیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد حزلان اور احمد آ گئے اور ان دونوں کو الگ الگ گاڑیوں کے پاس لے گئے۔ مائرہ آپ میرے ساتھ جبکہ ثنا احمد کے ساتھ جائیں گی، ثنا آپ میرے ساتھ جبکہ مائرہ حزلان کے ساتھ جائیں گی۔ وہ کیوں سر؟ مجھے ابھی تک کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا جو تمہارے ساتھ اکیلی جاؤں۔ وہ اس لیے کیونکہ احمد کو ثنا کے ساتھ جانا ہے۔ پاگل کتے کو کیوں مروانا ہے خود کو کٹوا کر؟ حزلان اکیلے جانا چاہتا ہے مائرہ کے ساتھ۔ میں سمجھی نہیں، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ نہ سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ احمد پسند کرتا ہے ثنا کو اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ حزلان پسند کرتا ہے مائرہ کو، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے جان لے اور جب وہ رشتہ بھیجے تو مائرہ منع نہ کرے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟
مائرہ نے بے یقینی سے حسلان سے پوچھا۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے نا؟ ثنا کو احمد کی بات میں کچھ جھول لگا۔ ہاں نہیں تو پوچھ لینا خود احمد سے، لیکن ثنا کے سامنے مت پوچھنا، ابھی سے یہ بات پتہ چلی نہ جانے کیسے ریئیکٹ کرے گی۔ حسلان نے موبائل پر مصروف انداز میں جواب دیا۔ نہیں یقین تو خود پوچھ لینا اپنے سر سے، ان کی بات پر تو ہوگا نا یقین، احمد نے منہ بنا کر جواب دیا، اور پھر ان دونوں نے ان دونوں سے پوچھا اور تسلی ہونے کے بعد آپس میں بغیر کوئی سوال کیے گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ سر آپ خود ڈرائیو کریں گے؟ مائرہ نے اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے پیچھے دیکھا جہاں ان دونوں کا سامان پڑا ہوا تھا تو وہ بھی آگے ہی آ کر بیٹھ گئی۔ بالکل میں چلاؤں گا، فکر نہ کریں، لائسنس ہے میرے پاس، حسلان نے اس کو دیکھ کر جواب دیا، جس کا کوئی انجانا خوف ابھی تک وہیں پر تھا۔ اگر یہ کہیں اور لے گئے؟ نہیں یار، شکل سے شریف ہیں۔ نہیں مائرہ، شکل پر مت جاؤ، اف میرے خدایا میں کیا کروں۔ مائرہ اپنی منفی سوچوں میں مگن تھی جب اس نے حسلان کو ایک نمبر ڈائل کرتے ہوئے دیکھا۔ السلام علیکم انکل شہرازی۔ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، بس گاڑی چل پڑی ہے، زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹوں میں آپ کے پاس ہوں گا۔ نہیں احمد اپنی گاڑی پر ہے، آپ کو تو پتا ہے نا اس کی جان ہے اس کی گاڑی میں۔ جی جی مائرہ میرے ساتھ ہے، 1 منٹ میں بات کرواتا ہوں۔ مائرہ یہ لے فون، بات کرنی ہے شہرازی انکل نے۔ اور مائرہ جو تب سے اسے ہی دیکھ رہی تھی یکدم چونکی اور جھجکتے ہوئے موبائل پکڑ لیا۔ آہستہ آواز میں شہرازی سر سے 2-3 منٹ بات کی تو خوف دور ہو گیا، موبائل واپس دینے لگی۔ اب تو نہیں نہ ڈر رہی آپ مجھ سے؟ حسلان نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ کوئی جن ہے کیا؟ نہیں سر، بس گھر سے دور جانے کی وجہ سے ہے ایسا۔ مائرہ مفت میں شرمندہ ہو گئی۔ ایک منٹ گاڑی تم چلاؤ گے؟ لائسنس کہاں ہے تمہارا؟ ثنا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سامنے ڈش بورڈ میں ہے، احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ کہیں ٹھوک ووک مت دینا گاڑی، ثنا نے ڈش بورڈ سے لائسنس نکالتے ہوئے کہا۔ ٹھوکنے کی فکر نہ کرو، یہ گاڑی مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، بالکل میری دوسری بیوی جیسی۔ احمد کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ اچھا اور پہلی بیوی کون ہے؟ ثنا نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ اس دشمن جان کو مل تو چکا ہوں، پسند بھی کر لیا ہے، بس منانا رہ گیا ہے اور شادی کرنا، باقی سب سیٹ ہے۔ احمد نے ایسے کہا جیسے وہ نکاح کر چکا ہے اور اب رخصتی کی بات کر رہا ہے۔ ہاں یہ منانا اور شادی بس ہے؟ ثنا ہنسنا شروع ہو گئی۔ ہاں تو اور کیا، جتنا شریف اور ہینڈسم میں ہوں وہ منع ہی نہیں کر سکتی۔ شیشے میں دیکھتے ہوئے اپنے بال سنوارے۔ تم بتاؤ تمہیں کیسا لڑکا پسند ہے؟ مجھے کسی بھی قسم کے لڑکے نہیں پسند، مجھے لڑکوں سے الرجی ہے شاید۔ ذرا کسی شادی میں 2 منٹ کے لیے کسی کزن کے ساتھ آنا یا جانا پڑے میری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ میں تو کپڑ ڈانس بھی اپنی کزن سمارا کے ساتھ کرتی ہوں، مجھے اپنے ارد گرد لڑکے برداشت نہیں ہوتے۔ ثنا کی بات کو بیچ میں ٹوکتے ہوئے وہ بولا۔ میوزک لگاؤں؟ ابھی وہ لوگ کھاریاں کے قریب پہنچے تھے جب ارد گرد چھوٹی چھوٹی چٹانیں منظر پر ابھری۔ مائرہ چھوٹے بچوں جیسے ان کو دیکھنے لگی۔ سر کیا ہم اسلام آباد پہنچ گئے ہیں؟ نہیں، اس جگہ کا نام کھاریاں ہے۔ تو یہاں پہاڑ کیوں ہیں؟ مائرہ کے احمقانہ سوال پر حسلان نے جس طرح بمشکل اپنا کہکا روکا وہی جانتا تھا، لیکن اگر وہ ہنس دیتا تو وہ آگے سے اسے نہ بلاتی، اس لیے بولا۔ مائرہ یہ پہاڑ نہیں بلکہ پہاڑیاں ہیں، بلکہ پہاڑیاں بھی نہیں یہ چٹانیں ہیں۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ آنکھیں کھولے باہر گزرتی ہریالی سے ڈھکی چٹانوں کو دیکھنے لگی، اپنی آنکھوں سے ان چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کو ذہن کے پردے پر نقش کر رہی تھی۔ وہ اتنی گہرائی سے دیکھ رہی تھی کہ کب آنکھوں میں پانی آ گیا وہ جان ہی نہ پائی۔ مائرہ آواز پر چونکی۔ آپ رو رہی ہیں؟ نہیں سر، یہ تو ویسے ہی پانی آ گیا آنکھوں میں۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اس راستے پر گزرنا اس کی خواہشات میں سے ایک تھا جو اب پوری ہو رہی ہے۔ آپ نے ناشتہ کیا ہے کیا؟ نہیں، صبح کچھ کھایا نہیں گیا۔ گڈ، لیکن میں ساتھ لائی ہوں۔ لیکن حسلان نے ایسے ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہیں۔ کیا کھا رہی ہو؟ احمد جس کو خاموشی سے نفرت ہو رہی تھی ثنا کو چپس کھاتے دیکھ کر پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ ثنا نے جواب دینے کی بجائے چپس کا پیٹک سیدھا کر کے دکھا دیا، پھر خاموشی۔ مزے کا ہے کیا؟ ثنا نے ایک نظر اس کو دیکھا اور کچھ بولے بغیر اپنے بیگ سے اسی طرح کا چپس نکال کر احمد کے سامنے کر دیا۔ اوہ تھینکس، چپس لیتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے میرے لیے بھی لیا ہے، یہ میں نے واقعی آپ کے لیے نہیں لیا تھا،
مائرہ کے لیے لیا تھا اور چونکہ وہ اب سر ہزلان کے ساتھ ہے تو تم عیش کرو۔ ثنا نے احسان کرتے ہوئے کہا، کھول کر دینا ذرا، احمد سر ہزلان کیسے انسان ہیں؟ ہم لوگ تو صرف آفس کی حد تک ہی ان کو جانتے ہیں، تم تو دوست ہونا ان کے، تم بتاؤ کیسی فطرت ہے ان کی؟ چپس کھول کر دیتے ہوئے ثنا نے پوچھا، پہلے ایک بات بتاؤں، ہزلان میرا دوست بھی ہے اور میرا ہم عمر بھی ہے، تم اسے سر اور آپ کہتی ہو، میری دفعہ زبان عزت والے کلمات نکالنے سے منع کر دیتی ہے کیا؟ احمد نے طنز کیا جس کا ثنا پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا۔ فضول بات مت کرو، وہ بتاؤ جو میں نے پوچھا ہے۔ مجھے مائرہ کے لیے فکر اور خوشی بیک وقت محسوس ہو رہی ہے۔ ہزلان بہت ہی اچھا انسان ہے، خاص طور پر عزت کرنے والا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو عافیت آپی سے پوچھنا۔ انکل آنٹی کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے ہاؤس جاب بھی کی اور ہزلان اور فری کو بھی سنبھالا، اور ان کی تربیت کا ہی اثر ہے کہ ہزلان کو مائرہ کے ماضی سے کچھ واسطہ نہیں، وہ اسے اسی حال میں پسند کرتا ہے۔ احمد نے اپنے دوست کی سچے دل سے تعریف کی۔ احمد، اگر تم سچ کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، سچ ہی کہہ رہے ہوگے تو میں بہت خوش ہوں مائرہ کے لیے، اس نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ 4 سال کسی ایسے شخص کے ساتھ گزارنا جو صرف اسے اس لیے نکاح میں رکھے ہوئے ہے کہ اس کی نام نہاد عزت بنی رہے، محلے والے اسے عزت دار سمجھیں۔ مائرہ نے بہت برا وقت گزارا ہے، وہ دکھاتی تو نہیں لیکن وہ اندر سے بالکل خالی ہے۔ احمد نے ثنا کی آنکھوں کے کونے کو نم ہوتے دیکھا تو بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ لیا۔ ثنا نے بھی غور نہیں کیا۔ کوئی 3 سیکنڈ بعد احمد ہوش کی دنیا میں لوٹا تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تب ہی ثنا نے غور کیا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی اور حیا کی لالی اس کے گال پر پھیل گئی۔ خفت سے اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا جبکہ احمد محظوظ ہوا۔ جہلم کے قریب ہزلان نے ہوٹل ٹیولپ کی پارک میں گاڑی روکی، پیچھے ہی احمد اور ثنا کی گاڑی بھی آ گئی۔ احمد نے آ کر ہزلان کو آنکھ ماری تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اندر جا کر ایک ٹیبل بک کروایا اور وہ چاروں بھی وہاں بیٹھ گئے۔ اسی ہوٹل میں ایک نجی اسکول کی ٹرپ بھی آئی ہوئی تھی۔ مائرہ نے جب بچوں کا یونیفارم دیکھا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے جھک کر ثنا کے کان میں سرگوشی کی تو وہ بھی ارد گرد دیکھنے لگی۔ ان دونوں کو ہوٹل میں کسی کو ڈھونڈتے ہوئے دیکھ کر ہزلان اور احمد نے نظریں ملائی۔ خیریت تو ہے گرل؟ وہ دونوں چونکی، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ بتانا ہے یا نہیں۔ نہیں سر، کچھ نہیں، جگہ نہیں ہے اس لیے دیکھ رہے ہیں۔ مائرہ نے بات سنبھال لی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ایک 11-12 سال کی خوبصورت لڑکی نے پکارا، ماما، اور مائرہ کی طرف بےتابی سے لپکی۔ مائرہ بھی اٹھ کر اس کی طرف گئی اور وہ دونوں ارد گرد سے بے خبر ایک دوسرے سے لپٹ گئی، جبکہ ہزلان اور احمد حیرت سے ایک دوسرے کو، کبھی ثنا کو، مائرہ کو اور اس بچی کو دیکھنے لگے۔ ثنا نے ان کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، رحمت ہے یہ، مائرہ کی بیٹی۔ وہ دونوں پورے 2 سالوں کے بعد ایک دوسرے سے مل رہی تھی۔ رحمت کو مائرہ نے بے شک جنم نہیں دیا تھا، وہ تب 5 سال کی تھی جب مائرہ نے اسے خود بچی ہوتے ہوئے ممتا کی آغوش میں لیا۔ دونوں ماں بیٹی کم اور بہنیں زیادہ لگتی تھی۔ جہاں مائرہ خضر کے رویے سے مایوس ہو جاتی، وہیں رحمت اپنی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے اس کا دل لگا لیتی۔ خضر کو چھوڑتے ہوئے بھی مائرہ کو صرف رحمت کی فکر تھی، وہ اتنی چھوٹی عمر میں اس کے بغیر کیسے رہے گی؟ یہی وجہ تھی وہ 4 سال برداشت کے گھونٹ پیتی رہی۔ آپ کیسی ہیں ماما؟ رحمت نے اس سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، میری جان کیسی ہے؟ مائرہ نے اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ رحمت کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، شاید وہ 2 سال پہلے کی طرح ٹھکرا دی جائے۔ ایک لمحے مائرہ کو لگا کہ 2 سال پہلے کیا گیا فیصلہ شاید غلط تھا۔ 1 منٹ میں اپنے سر سے پوچھ لوں۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل تک آئی، رحمت کو سب سے متعارف کروا کر بولی، سر اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم رحمت کو اپنے ساتھ بٹھا لیں جب تک ہم یہاں پر ہیں۔ مائرہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہزلان کو کیا اعتراض ہوتا؟ اس نے بخوشی اجازت دے دی۔ میں اپنی ٹیچر سے پوچھ کر آتی ہوں۔ رحمت سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر کر چلی گئی۔ رحمت بہت اچھی لڑکی ہے، کافی قریب ہے آپ کے۔ ہزلان نے بات شروع کی۔ جی سر۔ ہزلان کو سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کہے تو بولا، شکل بھی کافی ملتی ہے آپ سے۔ وہ بے تکی سی بات کر گیا جس پر ہزلان نے کھانس کھانس کر مزید پتنگڑ بنا دیا۔
رحمت اور ثنا زور سے ہنسنا شروع ہو گئے، جبکہ مائرہ کو سمجھ نہ آئے کہ کیا کہے۔ احمد تو جانتا تھا کہ یہ خضر کی ہی بیٹی ہوگی، لہٰذا وہ حزلان کی کمر پر مکہ مارتے ہوئے بولا، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مائرہ بھی اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ہنسنے لگی۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہنس سکتا ہے؟ پھر وہ بولی، سر وہ میری بیٹی ضرور ہے، لیکن اس کی بائی برتھ ماں خضر کی پہلی بیوی تھی۔ آج بھی یہ نام لیتے ہوئے زبان تک کڑوی ہو گئی۔ پھر رحمت اجازت لے کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے میری جان کی؟ مائرہ نے اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ماما میں نے 5 کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی ہے، رحمت نے پرجوش ہو کر بتایا۔ پھر وہ سب سوائے حزلان کے آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ وہ ابھی تک سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پھر جب ناشتہ آیا تو اس نے بھی باتوں میں اپنا حصہ ڈالا، لیکن زیادہ نہیں۔ مائرہ نے محسوس کیا کہ رحمت بدل گئی ہے۔ وہ لڑکی جو بہت پر اعتماد تھی، وہ اب اس سے جھجک کر اور شرما کر بات کر رہی ہے۔ اس کی کوئی دوست بھی اسے بلانے نہیں آئی، مطلب اس کی کوئی دوست تھی ہی نہیں۔ مائرہ کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ اس نے خضر کو چھوڑ کر شاید کوئی غلط فیصلہ کیا ہے، لیکن میں نے یہ رحمت کے لیے ہی تو کیا تھا۔ رحمت، جی ماما۔ مائرہ نے اپنے بیگ سے گولڈ کی چین نکال کر رحمت کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ رحمت کو گولڈ کی چیزیں جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ رحمت کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اسے مائرہ بالکل 2 سال پہلے والی لگی، جو اس کی دوست تھی۔ دادو کیسی ہیں؟ دادو کبھی کبھی بیمار ہو جاتی ہیں۔ بابا کہہ رہے تھے کہ وہ میری نئی ماما لائیں گی، جو دادو کی دیکھ بھال کریں گی، رحمت نے عام سے انداز میں کہا۔ لیکن مائرہ کی آنکھوں کے سامنے 4 سال کی کہانی ایک فلم کی طرح چل پڑی۔ اس نے ضبط کی حدوں کو چھوتے ہوئے اپنے آنسوؤں پر قابو کیا۔ حزلان کے ساتھ ساتھ ثنا نے بھی اسے آنسو پیتے دیکھا تو ثنا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، اسے تسلی دی۔ جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو ثنا پہلے مائرہ کی طرف آئی۔ مائرہ، تم نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا، رحمت سنبھل جائے گی، تم پریشان مت ہو، اللہ ہے نا، ثنا نے کہا۔